फरवरी का दूसरा हफ्ता था। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर सुबह की पीली धूप फैल रही थी और दूर कराकरम की चोटियों पर बर्फ अब चमकने लगी थी। मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला और फौरन ही टैक्सी ले ली ताकि जल्द से जल्द अपने होटल पहुंच जाऊं। और वहां पहुंचकर आईने में यह भी ना देखा कि सर के बाल दुरुस्त हैं या नहीं, टाई की गिरह सीधी है कि नहीं। मैं लपकता हुआ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट की जलसगाह में जा पहुंचा। वहाँ हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर बैनुल-अक़वामी मजलिस मुज़ाकरा जारी थी। 200-250 मंदूब बड़ी संजीदगी से बैठे उतने ही संजीदा सवाल पर गौर कर रहे थे। सवाल ये था कि वो कागज़, वो दस्तावेज़ें, वो किताबें और वो नुस्खे कैसे महफूज किए जाएं जिनकी बुनियाद पर कौमों की, मुल्कों और मुआशरों की तारीख़ लिखी जाती है। वो ख़त, वो अर्ज़ियाँ, वो अहकामात और वो फरमान जो वक्त के धारों के रुख मोड़ दिया करते हैं, उन्हें हालात की गर्द से, लम्हात के सैलाब की सीलन से और क़दामत के बदन में पलने वाले कीड़ों से किस तरह बचाया जाए। मुल्क भर में ये फ़र्ज़ अंजाम देने वाले हुक्काम, अफसर, असातिज़ा, तहक़ीक़ाती इदारों के निगरां और दफ्तर खानों के निगहबां वहाँ जमा थे। चीन से कई माहिर आए थे जो सदियों पुरानी पोथियों को महफूज रखने के माहिर थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के मुहतमिम आए थे जो दुनिया ज़माने की किताबों, नक्शों, फाइलों और रजिस्टरों को कुछ इस तरह सेंत कर रखते हैं कि जैसे आते जाते लम्हों की तारीख को वक्त की दस्त बुल्द से बचा कर रखने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आन पड़ी हो। हाज़रीन जलसा मसरूफ़ थे और मैं मसरूर था। बर्रे सग़ीर में अब ये एहसास जाग रहा है कि तारीख़ के विरसे को बचाया जाए, आने वाली नस्लों के लिए वो तमाम निशानियां छोड़ दी जाएं जो बाद में मशल बनकर उनकी राहों में नूर फैलाएंगी। लेकिन इस एहसास की तह में कितने ही दर्द और कितने ही कर्ब छुपे हुए हैं। ये गुजरी सदियों की नहीं, हालिया बरसों की बात है जब आला रिवायात और तहजीब के इसी गहवारे में और इसी सरजमीन में न मालूम कितनी दस्तावेज़ात मिटी हैं और न जाने कितने कुतुब खाने खाक में मिले हैं। अपने इस प्रोग्राम में हम इल्म के उन सफ़ीनों की बातें करेंगे जो बेखबरियों और मजबूरियों के समंदर पार करके महफूज किनारों पर पहुंचने में कामयाब हो गए, और इल्म के उन काफ़िलों का जिक्र भी होगा जो राह में दिन दहाड़े लुट गए। हम बात करेंगे कि इस मौजू पर कहाँ कहाँ कैसी कैसी किताबें महफूज हैं और वो किस हालत में हैं, और कहाँ कहाँ इल्म व हिकमत के ख़जाने यूं गाड़े गए कि फिर कभी उन्हें दिन की रोशनी देखना नसीब न हुआ। हम गुफ्तगू करेंगे बर्रे सग़ीर के अहले इल्म हज़रात से, इल्म दोस्त हज़रात से, उनसे जो सारी ज़िंदगी किताबों के दरमियान गुजारते हैं और उनसे जिनके दिलो दिमाग के दरमियान अब किताबों का बसेरा है। हाँ, तो बात हो रही थी दफन किए जाने वाले खजीनों की। मुशफ़िक़ ख्वाजा अदब के शैदाई हैं। जिस मकान में रहते हैं उसके कमरों और बरामदों की दीवारें नज़र नहीं आती क्योंकि उनके आगे किताबें चुनी हैं। किताबों और मखतूतों यानी कलमी नुस्खों की बातें कर रहे थे। बता रहे थे कि किताबों के ज़ख़ीरे कहाँ कहाँ हैं। एक चीज़ और ये है कि ज़ाती ज़ख़ीरों के अलावा बाज़ ज़ख़ीरे ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्गों के मज़ारों पर मौजूद हैं। मेरे सुनने में ये आया कि जब यानी कुछ अर्सा कबल हुकूमत ने मज़ारों को महकमा औक़ाफ़ की तहवील में दिया, तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने मखतूतात को ज़मीन में गाड़ दिया कि कहीं हुकूमत इन पर कब्ज़ा न कर ले। ये मेरे सुनने में आया है। अब ज़मीन में गाड़े हुए मखतूतात का हश्र क्या होगा? मेरा ख्याल है वही होना चाहिए जो आदमी का होता है। मुशफ़िक़ ख्वाजा। इस प्रोग्राम में हर तरह के मसलों और दुश्वारियों की दास्तानें सुनने में आएंगी। जो पुराने घराने बाप दादा के विरसे को सीने से लगाए बैठे हैं, उन पर खौफ का कैसा आलम तारी है, क्योंकि उन्हें सताने वालों की कमी नहीं। मसलन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के प्रोफेसर इंचार्ज
ڈاکٹر غلام علی علانہ بتا رہے تھے کہ ٹھٹا جیسے تاریخی شہر کے گھرانوں سے اگرچہ سینکڑوں نادر اور نایاب کتابیں اور سونے چاندی کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن، تفسیریں اور حدیثیں حاصل کر لی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کے پاس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دکھانے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی ڈپٹی کمشنر آتا ہے جن کو انٹرسٹ ہو جاتا ہے بکس میں، تو وہ مجبوراً ان کو کتابیں دینا پڑتی ہیں، اس لیے وہ دکھانے سے گھبراتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام علی علانہ۔ اور کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جہاں علم و حکمت کے موتی نسل در نسل چلے، لیکن جیسے ہی بزرگوں کی آنکھ بند ہوئی یہ موتی ادھر ادھر رل گئے، اور ایسی ایسی کتابیں، دستاویزیں، نقشے اور فرمان جو ہماری تاریخ کی گم شدہ کڑیوں کا پتہ دیتے، وہ سارے کے سارے خاک میں پنہاں ہو گئے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو کے استاد ہیں اور ادب کے ہر تاریخ اور روشن گوشے تک ان کی رسائی ہے۔ انہوں نے کتنے ہی کتب خانے بنتے دیکھے ہیں اور انہی کی آنکھوں نے کتنے ہی ذخیرے مٹتے دیکھے ہیں۔ یعنی جو ذاتی ذخیرے ہیں اب لوگ دبائے بیٹھے ہیں کہ صاحب یہ تو کروڑوں روپے کا سرمایہ اور بڑی نادر چیزیں ہیں، اس میں کیا شک ہے نادر ہیں، لیکن جو آدمی اپنی تحویل میں لیے بیٹھا ہے جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد اور اس کے ورثہ نہیں جانتے کہ فلاں چیز کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ ایسے بعض ذخیروں کا تالا ہی نہیں کھلتا، بکس ہی نہیں کھول کے دیکھے جاتے، اور یا لوگ چرا کے لے جاتے ہیں، اور یا جو ورثہ ہیں نہ جو جانتے نہیں ان کی اہمیت کو، وہ ان کو ردی کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے پرائیویٹ کلیکشن جو ملک کے دور دراز علاقوں میں نجی تحویل میں ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں اور ان کے ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ جن لوگوں کو کتابوں سے عشق ہوتا ہے، جنگل اور دریا پھر ان کا راستہ نہیں روکتے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب علم کی جستجو میں متھرا سے لے کر سیتا مئو تک کہاں کہاں نہیں گئے۔ جہاں خبر ملی کہ قدیم دستاویزوں کا کوئی ذخیرہ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں ایک بار نہیں بار بار گئے، مگر وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ میں نے بعض جگہ دیکھا کہ ایسی ایسی کتابیں ہیں جو 1200 اور 1300 سال پرانی ہیں، اور ایسی چھت میں رکھی ہیں جو ہر سال کے نیچے ہیں جو ہر سال بارش میں ٹپکتی ہے، اور مالک یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جدا نہ ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لاکھوں کی چیز ہے، لیکن ان کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بینک میں رکھا دیں۔ ایسے بہت سے کتب خانے ہیں کہ جب ہم سال بھر کے بعد ان کے پاس پھر جاتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے تو دیمک چاٹ گئی، یا چوہوں نے کتر لیا ہے، یا پانی لگ گیا، یا کچھ جل گئے، یا بچوں نے لاپرواہی سے اس کو کہیں پھینک دیا۔ ایسے حادثے دن رات ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب۔ اپنی اس گفتگو میں جب ہم مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی اور مخطوطہ یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے ذخیروں کی بات کریں گے تو پرانی کتابوں کے تاجروں کا ذکر بھی آئے گا، ایسے تاجروں کا بھی جنہوں نے علم کا اور تاریخ کا بیوپار کیا، اور ایسے تاجروں کا بھی جنہیں کتابوں کی تجارت کرتے کرتے ان سے جذباتی لگاؤ پیدا ہو گیا، جنہوں نے بیل گاڑیوں اور چھکڑوں میں بھری ہوئی کتابیں کوڑیوں کے مول بکتے ہوئے دیکھیں، مثلاً حیدرآباد دکن کے علیم الدین۔ امیر پائگہ ظہیر یار جنگ، ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوہ جو ہے ذخیرہ بیچ دی، ایک لاری ذخیرہ، اور وہ چلے گا یہاں سے ایران، اور کوڑیوں کے دام دے دیے، 2500 میں دے دیے، کم سے کم 2 لاکھ 3 لاکھ کی چیزیں تھیں۔ اتنا دکھ ہوا کہ مجھے کھانا نہیں کھایا گیا بالفاظ دیگر۔ جناب علیم الدین۔ کتاب کا معاملہ بھی خوب ہے۔ کتاب اپنے قاری سے بیک وقت 2 عشق طلب کرتی ہے، ایک تو خود کتاب کا عشق اور دوسرے علم کا عشق۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، اور یہی بات اردو کے بزرگ شاعر اور خدمت گزار سکندر علی وجد بھی کہتے ہیں، جنہوں نے برسہ برس بابا اردو مولوی عبدالحق کی رفاقت میں کام کیا، اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر انہوں نے پرانی کتابیں جمع کیں۔ اور کتاب کے عشق کے بغیر کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب اس میں شک نہیں، کتابیں باہر چلی جا رہی ہیں، مگر مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے وہاں رکھی جاتی ہیں، فیومیگیشن ہوتا ہے، اور اس کو وہ ایئر کنڈیشنز میں رکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کتابوں میں کہیں نیم کے پتے اس میں رکھ دیتے ہیں، اس سے کیڑے اور پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو کتابوں کا معاملہ یہ ہے، مگر اس کے ساتھ عشق چاہیے، کتاب کے ساتھ عشق ہے، اور ساتھ ساتھ پھر علم کا بھی عشق چاہیے. تو اب علم بھی نہیں ہے اور عشق بھی نہیں ہے، اور کتاب کا خریدنا، تو ہمارے یہاں کوئی فنڈ نہیں ہے گھروں میں. ریڈیو ہے، اسٹوڈیو ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتاب نہیں. سکندر علی وزد. اسلام آباد کی کانفرنس پاکستان میں لائبریری آرڈیننس نافذ کرنے کی تجویز، دلی میں دستاویزات کے تحفظ کی تعلیم و تربیت، اور کلکتے میں ہر وہ کتاب جمع کرنے کی تگ و دو جو کسی بھی چھاپے خانے سے نکلے، یہ سب ایک نئی امنگ کی پہلی علامتیں ہیں. حکومتیں، ادارے اور افراد اب بے عملی کے اندھیرے سے آگہی اور دانش کے روشن دالان میں نکل آئے ہیں، مگر یہ محض آغاز ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. مریض کی تپتی ہوئی پیشانی پر ٹھنڈے پھاہے رکھنے کی ضرورت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. آج کی گفتگو کو ہم گوپی چند نارنگ کی اس بات پر ختم کرتے ہیں. لیکن بالعموم جو کتب خانوں کی حالت ہے عابدی صاحب، وہ یونیورسٹیوں اور میوزیمز کو چھوڑ کے اور 3 پبلک لائبریریوں کو چھوڑ کے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے. کیونکہ استفادہ کرنے والے، بھائی کہنے کو تو ہر شخص محقق ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے جس لگن کی ضرورت ہے وہ لوگوں میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس طرف جتنی بھی آپ توجہ دلائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک طرح کی خدمت ہوگی، بلکہ انتباہ بھی ہوگا، اور قومی ذخیرے، خواہ وہ کسی ملک کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، کسی معاشرے کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، وہ پورے انسان کی، بنی نوع انسان کی میراث ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے جتنی بھی کوشش آپ کر سکیں، ہم کر سکیں، اور اس سلسلے میں جتنی بھی بیداری آپ پیدا کر سکیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مستحسن اقدام آپ کا ہوگا.